الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعشيرته، أحبابه وخدامه وأولياء ملته وعلماء أهل السنة وجماعته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. بندائے پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی. امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد تمام حاضرین محبت کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا. مگر چونکہ بہت کم ہے آج، اس لیے بلا تاخیر بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آپ کے سامنے آغاز کرتا ہوں. چونکہ صفر المظفر کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ مہینہ مشہور ہے کہ اس ماہ کے اندر اللہ کے خاص بندوں کے آراس ہوتے ہیں. عرس کی جمع ہوتی ہے آراس. عرس کیا ہے؟ عرس
ادبی زبان کا لفظ ہے، اور یہ عرس منانا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جس وقت بندہ مومن دنیا سے رخصت کر کے قبر میں چلا جاتا ہے، اگر وہ نیکوکار ہوا، اس کے لیے اللہ کے فرشتے اس بندہ مومن کے لیے کہتے ہیں نم کا نومات العروس، سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کیونکہ دلہن کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرے کمرے میں میرے محرم کے علاوہ کسی نے نہیں آنا، اور اللہ کے بندوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میری قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور نے نہیں آنا۔ عرس منانا یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا۔ آج کا میرا موضوع شان اولیاء کے موقع پر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیت مقدسہ کو نازل فرما کر ہمارا کام نہایت ہی آسان کر دیا، جس میں رب کائنات نے فرمایا الا سن لو، خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں کہ جن کو نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق دنیا سے، کام کرنے سے پہلے اگر کوئی بندہ برا کام کرتا ہے، اس سے پہلے اس کو خوف ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ جس وقت کام کر جاتا ہے، اگر اس کے کسی ساتھی کو پتا ہو بھی، اس وقت اس کو خوف رہتا ہے کہیں میرا یہ ساتھی کسی کو بتا نہ دے۔ جس وقت اس نے بتا دیا تو اس وقت وہ غمگین ہو جائے گا۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جنگل میں سے گزر رہا ہے، تو اس کو شیر کے سامنے آنے کا خوف ہے، لیکن جس وقت شیر نے اس کو کھا لیا، وہ شیر کے پیٹ میں چلا گیا، اگرچہ اس کا ظاہری جسم موجود نہیں ہے، لیکن اس کی روح غمگین ہوگی۔ خوف کا تعلق کام سے پہلے ہے اور غم کا تعلق بعد میں ہے۔ اسی طرح بندہ جس وقت دنیا میں رہ کر برے اعمال کرتا ہے تو اس کو خوف رہتا ہے کہیں میرا رب میری پکڑ نہ کر لے، اور جس وقت حشر میں جا کر یا قبر میں جا کر اللہ رب العزت اس کی پکڑ کرتا ہے، اس وقت وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے صریح الفاظ میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جن کو دنیا میں نہ کوئی خوف ہے اور آخرت میں نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آخرت میں نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ولی کس کو کہتے ہیں؟ الولی القربا والدنو، ولی قریبی بندے کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، مددگار کو کہتے ہیں، جو یاری لگا لے، سنگت لگا لے، جو دوستی لگا لے اور جو مدد کرے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے خاص بندے کو یہ توفیق عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہے بنی اسرائیل کا کہ اس نے 99 قتل کیے، پھر 100 کرنے کے لیے جا رہا تو توبہ کا ذہن میں خیال آ گیا، توبہ کے لیے گیا، مولوی صاحب نے کہا کہ جناب جی تو توبہ نہیں کر سکتا، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، سینچری کرایا۔ پھر دل میں امید جاگی کہ توبہ کروں، گیا ایک اللہ کے بندے کے پاس گیا، مولانا صاحب کے پاس گیا، پہلے مولوی صاحب کے پاس گیا، اب مولانا صاحب کے پاس گیا، جس کے دل میں حب مصطفیٰ تھا، اچھے عقائد تھے۔ کہا جی ٹھیک ہے آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، فلاں بستی میں اللہ کے برگزیدہ بندے رہتے ہیں۔ نکلا، اجل نے آ گھیرا، مر گیا تو فرشتے جنت کے بھی آگے، جہنم کے بھی آگے، جہنم کے داروغے بھی آگے، اور جنت کے اندر موجود جو فرشتے وہ بھی آگے۔ کہا ہم نے لے کے جانا ہے، دوسروں نے کہا ہم نے لے کے جانا ہے۔ آپ نے یہ سارا واقعہ سنا ہے۔ تو لیکن وہ جا رہا تھا اللہ کے بندوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا زمین کو حکم دیا کہ تو اپنا راستہ سمیٹ لے، اپنی جگہ سمیٹ لے۔ جس وقت جگہ
سمٹ گئی تو اس وقت فیصلہ ہو گیا کہ اس بندے کو اگرچہ 100 کا قاتل ہے جنت کے فرشتے لے کے جائیں گے. قرب، اللہ کے ساتھ قرب حاصل ہو جاتا ہے بندے جس وقت ولی بنتا ہے اور لوگ اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ اللہ کا ولی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے. آپ ہمارے سامنے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ولی تو وہ ہوتا ہے کہ جو کرامتیں بھی دکھائے، لیکن ولی کے لیے کرامت کا ہونا شرط نہیں ہے، نبی کے لیے معجزے کا ہونا شرط ہے. ولی اگرچہ کرامت نہ بھی دکھائے تو ضروری نہیں ہے. ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہونی چاہیے کہ وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو. اگر وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی شرطیں لکھوائیں، جن میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو، اس کا سلسلہ نسبت پے در پے حضور علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہو، صحیح العقیدہ ہو، شریعت مصطفیٰ کا تارک نہ ہو، سنت مصطفیٰ کو ترک کرنے والا نہ ہو. آج داڑھی بھی ختم، مونچھیں بڑی بڑی، سر کے اوپر دستار یا ٹوپی بالکل نہیں، پینٹیں شرٹیں ڈالی ہوئی ہیں، شراب و کباب میں مگن ہے اور جھوٹ، زناکاری، بدگوئی اور اپنے مریدوں کو بد عقیدگی کی طرف لے کے جانا عام معمول بن چکا ہے. ہم گھر بناتے ہیں مستری اچھا چن کے کہ فلاں مستری سے بنوانا ہے، لیکن جس وقت ہم اپنے عقیدے کی عمارت کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہم مستری اچھا کیوں نہیں چنتے؟ ہمیں عقل و شعور ہے، لیکن اس وقت ہماری عقلوں کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں کہ کہیں ہماری فحاشی و عریانی ختم نہ ہو جائے. لہذا پیر چنو تو سب سے پہلے دیکھو کیا اس کے اندر شریعت مصطفیٰ کے گن پائے جاتے ہیں. الول القربا والدنو، جس وقت بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے جبرائیل آسمان میں ندا کر دو کہ فلاں بندہ میرا محبوب بن چکا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے سب سے پہلے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. حدیث مبارکہ فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال الی احب فلانا فاحبه قال ويحبه جبرائیل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يدعو له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فقال أبغضه فلان قال يبغضه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فقال يبغضونه ثم يدعو له البغضاء في الأرض. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک رب کائنات نے فرمایا کہ جس وقت بندہ میرا کامل بندہ بن جاتا ہے، میرا ولی بن جاتا ہے، تو اس وقت میں جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہوں کہ فلاں بندے کے ساتھ محبت کر. جبرائیل علیہ السلام اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میرے رب کے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے دیا جاتا ہے اے جبرائیل زمین و آسمان میں یہ ندا لگا دو فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی ان کے ساتھ محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آسمان میں ندا دے دیتا ہوں، زمین میں بھی ندا دیتا ہوں، اے لوگو سن لو رب کائنات فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کر لو. آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والے تم بھی اس سے محبت کر دو. تو اس بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، ہر بندہ اس کی عزت کرتا ہے، ہر بندہ اس کی توقیر کرتا ہے. لیکن جس وقت رب کائنات جس بندے سے بغض کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، تو اس وقت رب کائنات حکم فرماتا ہے فلاں بندے سے میں بغض رکھتا ہوں، فلاں بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اے جبرائیل تو بھی اس کے ساتھ بغض رکھ، تو بھی اس کو ناپسند کر، زمین و آسمان میں ندا لگا دے کہ میں اس بندے کے ساتھ محبت نہیں کرتا.
جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں زمین و آسمان یہ ندا لگا دیتا ہوں کہ رب کائنات فلاں بندے سے محبت نہیں کرتا، میں بھی اس سے محبت نہیں کرتا، میں وہ تمہارا خدا ہو کر کسی سے محبت نہیں کرتا، میں تمہارا استاد ہو کر اس سے محبت نہیں کرتا، تم بھی اس سے محبت نہ کرو۔ پھر زمین میں یہ ندا لگا دی جاتی ہے، اے لوگوں فلاں بندے سے نہ رب محبت کرتا ہے نہ میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت نہ کرو۔ زمین والے بھی اس کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کے لیے زمین میں عداوت رکھتی جاتی ہے، دشمنی رکھتی جاتی ہے کہ بندہ رب کے احکامات کا نافرمان نکلا، رب اس سے محبت نہیں کرتا، جبرائیل بھی اس سے محبت نہیں کرتے، زمین و آسمان والے بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ہر بندہ اس کے ساتھ دشمنی رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ تعالی من آدانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری اور مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ۔ فرمایا بے شک رب کائنات فرماتا ہے من آدانی ولیا، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، جس نے عداوت رکھی، جس نے بغض رکھا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آج بھی کونسلر، ایم پی اے، ایم این اے کسی کے ساتھ دشمنی رکھے نا تو اس کا کبھی کام نہیں بن سکتا، اس کا کام نہیں بنتا۔ کیوں؟ اگر کام بنوانے کے لیے گیا بھی ہے اس وقت اس کے سامنے وہ کونسلر، ایم پی اے، ایم این اے اس کی راہ کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ لیکن جس سے رب کائنات دشمنی رکھ لے، اعلان جنگ کر دے کہ میں تیرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، تو اس کی ناکامی اور ناکامیابی کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا لیکن جس وقت بندہ اللہ کا مقرب بنتا ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی یحبہ فاذا احببتہ۔ فرماتا اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ بندہ بڑی کوششیں کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، لیکن فرائض پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، حتیٰ کہ نوافلوں کی وجہ سے میں اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں۔ اس کو اپنا کیا عطا کر دیتا ہوں؟ اونچا بولیں، بولو اونچا بولیں ذرا۔ آپ مجھ سے اس وقت کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں نا، تو سیکھنے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جس وقت استاد کوئی سوال کرتا ہے تو شاگرد اس کو دہراتے ہیں، جواب کو دہراتے ہیں، کہ جس وقت انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نوافلوں کی کثرت کرتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اللہ کے ولی ساری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نوافلوں کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ فرمایا فرائض سے بڑھ کر مجھے کوئی ایسی چیز محبوب نہیں جس کے ساتھ بندہ میرا قرب حاصل کرے، اور بندہ ہمیشہ نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور فرمایا حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ کیا بندہ بنا لیتا ہوں؟ محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، اس کو اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے مولا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی یہ بھی بشر، میں بھی بشر، یہ بھی انسان، میں بھی انسان، اور یہ ادھر بیٹھ کے دور والی بات کو کیسے سن سکتے ہیں؟ تو یہ بخاری شریف میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ ساری زمین کو پیدا فرمانے والا رب کائنات ہے، اس بندے کو بھی پیدا فرمانے والا رب کائنات ہے، اور اس قوت سماعت کو بھی پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو رب خود فرما رہا ہے کہ جس وقت بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو اس وقت میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا وَإِن سَأَلَنِي آتَيْتُهُ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ رب کائنات نے فرمایا
حدیث مبارکہ حدیث قدسیہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کے ساتھ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نوافل پڑھتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں، تو پھر اس کا وقت کیا ہوتا ہے، اس کا صلہ میں اس کو کیا دیتا ہوں، تو اس وقت میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا منہ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے کوئی امان بھی طلب کر لے میں اس کو اپنی امان بھی عطا کر دیتا ہوں۔ جس وقت اللہ کے بندے کے اوپر کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو وہ کسی اور کو یاد نہیں کرتا، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اگر کسی اور کے سامنے سر جھکائے رب کائنات کو چھوڑ کر تو اس کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا غم عاشقی تیرا شکریہ۔ جس وقت بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت یہ انعامات عطا فرما دیتا ہے، جس وقت یہ انعامات عطا فرما دیتا ہے اس کے بعد رب کائنات اس کو ہر قسم کی قوت عطا فرما دیتا ہے، ہر قسم کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، اس کو یہ قوت بھی عطا کی جاتی ہے کہ وہ دور بیٹھ کر دور والے لوگوں کی مدد کر سکے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے میں گئے، سب لوگ عیسائی ہیں، سب لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، مسلمان کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اعلیٰ درجے کے جنگجو ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ فرماتے ہیں کہ پہلے جو بھی جاتا اس علاقے پر فتح حاصل کرنے کے لیے جاتا، فتح نہیں حاصل کرتا بلکہ ناکام ہو کے واپس آ جاتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی، گئے ان لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کا پیروکار بنانے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کے سربراہ نے کہا اے غوث پاک ہم نے سنا ہے آپ کا بہت چرچا ہے، اے عبد القادر جیلانی آپ کے بارے میں سنا ہے بہت چرچا ہے آپ کا، لیکن اس وقت تک اسلام کو قبول نہیں کریں گے جس وقت تک آپ ہمیں یہ کرامت نہ دکھا دے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اے عبد القادر آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میری امت کے علماء، میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ آپ ایسے لوگ ہو کہ جن کی نسبت اور جن کی مشابہت ان نبیوں کے ساتھ کی جاتی ہے، تو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ تھے جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو مجھے قبرستان لے کے جاؤ، قبر تمہاری مرضی کی ہوگی اور حکم اس ناچیز حضور علیہ السلام کے ادنا سے غلام کا ہوگا۔ وہ سے پاک فرماتے مجھے لے گئے، جس وقت لے کر گئے تو قبر انہوں نے سلیکٹ کی، انہوں نے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی ہمارے علم کے مطابق اس سے زیادہ کوئی پرانی قبر موجود نہیں ہے، وہ سیدھا ہو چکی ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا قم باذنی کہ میرے حکم سے اٹھ جا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ تھے جو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے اس حکم سے اٹھ جا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا قم باذنی میرے حکم سے اٹھ، تو وہ قبر والا اس قبر کو پھاڑ کر باہر نکل آیا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا، عیسائیوں نے پوچھا کیا تو عیسائی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں عیسائی تو نہیں ہوں۔ پھر کون ہے؟ اس نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے حضرت دانیال علیہ السلام تشریف لائے، میں ان کا امتی ہوں۔ ہزاروں سال پہلے والے بندے کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکم سے زندہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے قرب میں حاضر ہو گئے، اللہ کے قریبی بندے بن گئے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ حضور نے فرمایا کہ جس وقت پھٹے پرانے کپڑے والے اور گرد آلود بالوں والے، بگے بالوں والے جس وقت اللہ کی بارگاہ میں کوئی قسم اٹھا دے تو اللہ رب العزت اسی وقت پوری کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو کہا اب اس کو ادھر ہی رکھنا ہے یا پھر قبر کے اندر دوبارہ، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی قبر میں دوبارہ لٹا دیں۔ آپ نے حکم فرمایا، وہ بندہ پھر قبر میں چلا گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بتاؤ اپنے وعدے پر قائم ہو؟ انہوں نے کہا جی قائم ہیں۔ آپ نے کلمہ شریف پڑھایا، مسلمان کیا، اور وہ جو جنگجو تھے جس پر کوئی بندہ بھی غالب نہیں آ سکتا تھا، وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کے مرید بھی بنے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے، اور حضور غوث پاک کے اس لشکر میں ان کا شمار ہوا۔ ان لشکر میں انہوں نے اپنی بھرتی کروائی کہ جس کو اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کے لیے چنا گیا تھا۔ اور وہ جو سپہ سالار تھا، جاتے ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بچے کو بھیجا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو پڑھائیں لکھائیں اور یہ ایسا قابل بن جائے کہ اس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت فتح رکھے۔ اور وہ بچہ وہ تھا کہ جس کو آج لوگ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، صلاح الدین ایوبی کے نام سے، اور جس پر غوث پاک اپنا ہاتھ رکھ دے تو وہ دنیا کو فتح کرنے والا ہو، اور جس پر امام الانبیاء کا ہاتھ ہو اس کا عالم کیا ہوگا۔ اور وہ 36 لاکھ مربع میل کا حکمران بن جائے گا، وہ صدیق اکبر بن جائے گا، وہ فاروق اعظم بن جائے گا، وہ عثمان غنی ذو النورین دنیا کا امیر ترین انسان بن جائے گا، اور وہ مولا علی مشکل کشا اسد اللہ الغالب بن جائے گا۔ اس کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرما دینا ہے کہ یہ بندہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کر اذان بھی دے گا، بڑے بڑے سرداران مکہ نیچے کھڑے ہو کر اس کا یہ تماشا دیکھیں گے۔ تو اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہونی چاہیے، اذا فرمایا کہ جب اللہ کے ولیوں کو دیکھو تو ان کی نشانی یہ ہو کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اللہ کی پہچان نصیب فرمائے اور خالص اور شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والے پیروں کا مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔